تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی قدر ہے جو ہر الہامی پیغام کا جوہر رہی ہے، ایک ایسی قدر جو انسانی وقار کی علامت ہے۔ آج ہم اسی قدر یعنی حیا کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک۔ یہ قدر حیا ہے، یہ محض لباس کا نام نہیں، بلکہ یہ وقار، پاکیزگی اور باطنی طہارت کا ایک گہرا اظہار ہے۔ تو آئیے آج ایک بہت اہم سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں پردے کا تصور کیسا تھا، اور اگر ان میں کوئی فرق نظر آتا ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہاں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کسی ایک دور کو دوسرے پر برتر ثابت کرنا نہیں، بلکہ الہامی ہدایت کے اس خوبصورت تسلسل کو سمجھنا ہے۔ چلیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں اور وقت میں تقریباً 2000 سال پیچھے چلتے ہیں، اس دور میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی پھیل رہی تھی۔ ذرا تصور کیجئے، ہم فلسطین کی سرزمین پر موجود ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت کا معاشرہ اپنی گہری یہودی روایات میں رچا بسا تھا۔ اس معاشرے میں حیا ایک جانی پہچانی قدر تھی۔ عوامی مقامات پر خواتین کا سادہ لباس پہننا اور سر کو ڈھانپنا وقار اور احترام کی ایک واضح علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ خاندانی اور معاشرتی اقدار کا ایک پختہ حصہ تھا۔ اور اس دور میں حیا کی سب سے روشن اور پاکیزہ مثال خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ایک انتہائی سادہ زندگی گزارتی تھیں۔ وہ تنہائی پسند تھیں اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کو ہی اپنی اصل شناخت سمجھتی تھیں۔ ان کی حیا کسی قانون کی پابندی سے زیادہ ان کے گہرے روحانی شعور کا عکس تھی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حیا ایک گہری اخلاقی قدر اور ایک مضبوط سماجی روایت تو تھی، لیکن یہ کوئی تفصیلی تحریری خدائی قانون نہیں تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنیادی مشن بنی اسرائیل کی اخلاقی اصلاح تھا۔ ان کی تعلیمات کا مرکز دل کی پاکیزگی اور نیت کی صفائی پر تھا، نہ کہ ایک نئی شریعت کے قیام پر۔ اب آئیے وقت کے دریا میں تقریباً 6 صدیاں آگے بڑھتے ہیں۔ منظر فلسطین سے عرب کی سرزمین کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ 600 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اور اب عرب کے صحراؤں میں تاریخ ایک نیا باب کھل رہا ہے۔ یہ قبائلی معاشرہ تھا جس کے رسم و رواج بہت مختلف تھے۔ ایسے میں اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے سب سے پہلے انسانی وقار کو بحال کیا، خاص طور پر عورت کو ایک واضح اور محترم شناخت عطا کی۔ اس نئے دور میں حیا محض ایک ذاتی یا سماجی قدر نہ رہی، بلکہ یہ ایک واضح الہامی ہدایت بن گئی۔ قرآن پاک نے مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنے لباس میں وقار اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اسلام میں پردے کا مقصد عورت کی حفاظت ہے۔ یہ اسے معاشرتی استحصال سے بچاتا ہے، اس کے کردار اور وقار کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اسے ایک شخصیت کے طور پر پہچانا جائے، نہ کہ محض ایک شے کے طور پر۔ تو اب ہم اپنے اسی بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں کہ ان دونوں ادوار کے تصورات میں یہ فرق آخر کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں انبیاء کا پیغام ایک ہی خدا کی طرف سے تھا تو پردے سے متعلق احکامات میں یہ فرق کیوں نظر آتا ہے؟ جواب زمانے، معاشرے اور مشن کے فرق میں پوشیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حیا کی بنیاد ایک اخلاقی قدر پر تھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ ایک الہامی قانون بن گئی۔ ایک کا مقصد ایک موجودہ قوم کی اصلاح کرنا تھا، جبکہ دوسرے کا مقصد ایک بالکل نئے معاشرے کی بنیاد رکھنا تھا، جس کے لیے واضح سماجی اور قانونی ہدایات کی ضرورت تھی۔ دراصل یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ہر قوم اور ہر دور کے حالات کے مطابق رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر ہمیں اس فرق کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ یہ فرق تضاد نہیں، بلکہ یہ ایک تسلسل ہے۔ یہ الہامی ہدایت کے ایک ہی روحانی سفر کی تکمیل ہے۔ آئیے اسے ایک درخت کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حیا کی جڑ کو لوگوں کے دلوں میں پھر سے زندہ کیا۔ اس بنیاد پر ایک صالح معاشرے کا تنا قائم ہوا
اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی درخت کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کی شکل دے کر اسے پھلدار بنا دیا۔ تو دونوں انبیاء کا مشترکہ پیغام کیا ہے؟ یہی کہ عورت کی اصل عزت اس کی حیا، اس کے وقار اور اس کی حفاظت میں ہے۔ زمانے بدل سکتے ہیں، قوانین کی شکل بدل سکتی ہے، لیکن یہ بنیادی قدر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ کیا ہم اس موضوع کو اختلافات کا میدان بنائیں یا اسے باہمی افہام و تفہیم کا ایک پل سمجھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں کا پیغام انسان کو پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ فرق کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم آج اس پیغام کی روح کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟